تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ ابو حفص عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ میدان عرفات و مینا میں صرف درود شریف ہی پڑھتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا باپ سود کھاتا تھا اور مرتے ہی اس کا منہ گدھے جیسا ہو گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا رنج ہوا اور روتے روتے میں سو گیا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جلوہ دکھایا، کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تیرا غم دور کیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور کیا ماجرا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں تیرا باپ سود کھاتا تھا، اور جو سود کھاتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کا چہرہ گدھے جیسا کر دیا جاتا ہے، مگر تمہارا والد مجھ پر روزانہ 100 ٹائمز درود شریف بھی پڑھتا تھا۔ فرشتے نے آ کر مجھے اس کا معاملہ بتایا اور میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کی اور اللہ پاک نے قبول فرمائی اور تمہارے والد کو اس آفت سے بچا لیا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے اس وجہ سے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے میں وظائف میں صرف درود شریف ہی پڑھا کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پروگرام میں عاشقان رسول کے زیارت رسول کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور عشق و محبت کی گفتگو ہوتی ہے، نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کی آرزو پر مشتمل اشعار پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں عشق رسول بڑھے اور اس آرزو میں مزید شدت پیدا ہو اور ہماری زندگی عشق رسول میں گزرے، یاد مصطفیٰ میں گزرے، یاد مدینہ میں گزرے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم عاشقان رسول کے واقعات بیان ہوں گے، آپ آخر تک شامل رہیں۔ نگران پاکستان سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے کن کا واقعہ بیان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ میں واقعہ لکھا وہ عرض کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کے والد، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی۔ آپ لکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سوتے وقت 100 بار درود پڑھا کرتا تھا۔ ایک روز سید عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا اپنا منہ آگے لا، میں اس کو بوسہ لوں۔ بوسہ لوں یعنی اس کو چوموں، اس لیے کہ تو اس منہ سے درود پڑھا کرتا ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ اس قابل نہ سمجھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا منہ سامنے کر دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک کی خوشبو سے معطر پایا، اور 8 دن تک میری عورت کو اس رخسار سے جسے آقا نے چوما تھا مشک کی خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئے ساری زمین انبر سارا
اپنے عشق و محبت کا اور شان مصطفیٰ کا اور خوشبو مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ سید والا، وہ شان والے سید، وہ شان والے سردار جہاں سے گزرتے ہیں ساری زمین کو خوشبودار بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کلام میں عمر بھائی جو مقطع ہے نا، آیا بڑا زبردست، بڑا عشق رسول سے معمور. سنیں، ایمان تازہ کریں ناظرین بھی. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. یا اللہ حضرت کتنی ہے یہ امید رضا کو. کس چیز پر امید ہے؟ تیری رحمت سے شاہ، آپ کی رحمت پر امید ہے رضا کو کہ میں دوزخ میں قید نہیں کیا جاؤں گا. آپ کا بندہ ہو کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوزخ میں قید کر دے جاؤں؟ سبحان اللہ. اچھا، اس عشق برے زیارت رسول کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ سوتے سوتے درود پڑھنا زیارت رسول کا نسخہ ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ سوتے سوتے درود پڑھیں آقا خوش ہوتے ہیں. درود پڑھنے سے آقا اور کتنے خوش ہوئے، فرمایا اپنا منہ قریب کر میں چوموں گا اس کو، تو اس منہ سے مجھ پر درود پڑتا ہے. تو کاش میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. سبحان اللہ. شیخ حافظ عبد الغنی بن سعید ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلوہ دکھایا اور خواب میں فرمایا، اے ابو بکر، صبح ایک جنتی مرد تیرے پاس آئے گا تو اس کی تعظیم بجا لانا. صبح کو شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو بکر بن مجاہد کے پاس آئے تو ان کی تعظیم کو اٹھے اور ان کو گود میں لے کر پیشانی کو چوما. رات کے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. فرماتے ہیں ابو بکر، خدا تجھے عزت دے جیسی تو نے اس جنتی مرد کی تعظیم کی. ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، شبلی کو یہ مقام کس عمل سے حاصل ہوا؟ فرمایا وہ پانچوں وقت نماز کے بعد یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے. اور ایک روایت میں ہی کہ یہ ہر فرض کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک زیارت رسول کا نسخہ پتہ چلا کہ 5 نمازوں کے بعد یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یہ پڑھی جائیں اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صرف 3 دفعہ پڑھا جائے. اور دیکھیں کہ درود پڑھنے والوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش ہوتے ہیں کہ دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کریں. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. خواب میں اس کا منظر بھی دکھا دیا گیا، ان سے اپنی رضا کا بھی اظہار کر دیا گیا. تو واقعی درود شریف کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہیں اگر ہم اس کا معمول بنائیں. بعض اوقات ہوتا ہے تھوڑا چند دن پڑھا پھر سستی ہو گئی، تو اب جب ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو پھر چلو یار سستی ہو جاتی، تو کیا کرے، پھر شروع کرے، کیونکہ مستقل تو پڑھا نہیں جاتا. اس میں اصل میں ایک تو یہ کہ درود شریف کے فضائل پڑھتے سنتے رہیں. امیر علیہ سنت کا رسالہ ضیاء درود و سلام 40 حدیثیں ہیں درود پاک کے فضائل، 40 حدیثیں
درود السلام جو بکلیٹ ہے جی اس میں 19 صیغے. اچھا مختلف صیغوں سے پڑھتے نا تو وہ ذوق شوق برقرار رہتا ہے. درود رضویہ پڑھ رہے ہیں تو پھر درود خضری شروع کر لیں, درود خضری پڑھ رہے ہیں درود غوثیہ پڑھ لیں, درود ابراہیم پڑھنا شروع ہو جائیں, تو یوں بدلتے بھی رہیں. مختلف القابات مصطفیٰ اس میں بیان ہوتے ہیں, تو وہ اس میں ایک عشق میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی شان ہے, یہ بھی وصف ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کاؤنٹر جو نا, کاؤنٹر تسبیح یہ ساتھ رکھیں, اور درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ رہیں بھائی. تو اچھا دوست ہے, تو بھولے تجھے یاد دلائے, تو درود پڑھنا بھول جائے تو تجھے یاد دلائے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو کیسا یار, تو درود نہیں پڑھتا, درود پڑھا کر. میں روزانہ 500 دفعہ پڑھتا ہوں, تو اس کو بھی احساس ہوگا. یوں ایسے دوست بنا لیں نا کثرت درود والے. نیک اعمال کا رسالہ روزانہ پر کریں گے تو اس میں بھی وہ سوال جواب ہو جائے گا, اس سے بھی عمل کیا یا نہیں کیا. سبحان اللہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, ہر رات 1000 ٹائم, ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں درود میں. وہ دیکھیں وہ حضرت وہ بھی درود پڑھتے ہیں سوتے سوتے, ہمیں سوشل میڈیا نہیں چھوڑتا, اور بعض کان میں وہ لگا کر گانے سنتے سنتے سوتے ہیں, اور پتہ نہیں طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا سونے والا اٹھے گا نہیں اٹھے اللہ جانے بھائی, تو توبہ استغفار کر کے سو, درود پڑھ کے سو, تسبیح فاطمہ پڑھ کے سو, 100 دفعہ تو درود پڑھ لے بھائی صلی اللہ علیہ محمد. کتنی دیر لگی, چند منٹ کی بات ہے. تو خیر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 بار درود پڑھتے تھے ہر رات. وہ 3 راتیں ایسی آئیں کہ درود شریف نہیں پڑھ سکے, تو کسی شخص کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے, اور خواہ میں فرمایا بختیار کاکی کو میرا سلام کہنا. اللہ والے ایسے رسول پاک کے سلام آتے ہیں ان کو, سبحان اللہ. اور میری طرف سے کہو ہر رات مجھے جو تحفہ بھیجا کرتا تھا 3 رات سے نہیں بھیجا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں کہ آپ کے غلام تحفے بھیجتے رہے, درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہے, کیونکہ آپ ہماری بھلائی چاہتے ہیں نا. درود پاک میں ہماری بھلائی ہے کہ یہ میرے غلام مجھ پر درود پڑھتے رہے اور رحمت خدا بندی کو لوٹتے رہے. یہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان جی. اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں. سبحان تو بڑا ان کا مقام ہے, بہت مرتبہ ہے. تو یہ ولیوں کا اور بزرگوں کا وطیرہ ہے, دستور ہے درود شریف درود شریف درود شریف. کتنی کثرت سے ہمیں اولیاء کرام میں یہ چیزیں ملتی ہیں. لکھنے والے بھی اللہ والے, اللہ کے نیک بندے اور علماء, اور جن کو زیارتیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ واقعات جو بیان کیے گئے یہ حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے ہیں, اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو کہ بہت بڑے عالم ہیں, اور جو علماء ان میں تو بہت ہی مشہور ہیں. ہند کے اندر حدیث سے پاک کا علم لانے والے ہیں. سبحان اللہ. ایک ایک اور بڑی پیاری فضیلت, اور یہ مخصوص درود پاک کی فضیلت بھی ہے, زیارت رسول کا واقعہ بھی ہے. شیخ صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہم کشتی میں سوار تھے, اچانک ایک ہوا چلی, اور جہاز سے وہ ایسی ہوا تھی جب چلتی تھی نا تو کم جہاز ہی بچتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے, بحری جہاز تھا, اور فرمایا سارے جہاز والوں سے کہیں کہ 1000 مرتبہ یہ پڑھیں درود تنجینا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تعلیم فرمایا, اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یہ بزرگ کہتے میں جاگا تو کشتی والوں کو بتایا, انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا. ابھی 300 کے قریب ہوا تھا, ہوا رک گئی اور کشتی ڈوبنے سے بچ گئی. مشکل جو سر پہ پڑی, مشکل جو سر پہ پڑی, مشکل جو سر پہ پڑی
مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، یہ بہت بڑے عالم، کہا گیا کہ یہ مجتہدین میں سے تھے، سید شریف قاسم بن زید بن جعفر حسینی رضی اللہ عنہ۔ ان کا جو الٹا بازو ہے ٹوٹ گیا اور دایاں بازو کا جوڑ کھل گیا، اور دونوں بازو اس پر نشانات بھی ان کے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے دونوں ہاتھ پورا مہینہ میرے گردن میں لٹکے رہے، سردیوں کا موسم، سو بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات نیند آئی تو میں نے 3 ہستیوں کی زیارت کی۔ جو آگے والی شخصیت تھی انہوں نے بتایا کہ میں ابو بکر صدیق ہوں، یہ فاروق اعظم ہیں، اور یہ ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی تو دوڑ کر خدمت میں حاضر ہو گیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرا حال ملاحظہ فرما رہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ٹوٹا ہوا ہاتھ پکڑا، اپنا دست شفا اس پر پھیرا، فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ دیکھ ہی رہے میں کس حال میں ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، فرمایا ہمارا اور ہمارے اہل بیت کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرو۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جس پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، میں نے پٹیاں اتاری تو دیکھا حضور کی برکت سے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پھر بھی، کیونکہ آقا کا حکم تھا کہ زیتون کا تیل لگاؤ، ہاتھ ٹھیک ہو گئے تھے، میں نے کہا آقا کا حکم ہے، میں نے زیتون کا تیل پھر بھی لگا لی۔ سبحان اللہ۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اہل سنت بارگاہ رسالت میں اپنے عشق برے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی دولت، کوئی ثروت، کوئی شہرت چاہے، میں فقط تیرا طلبگار رسول عربی، آتش بڑکتی ہی رہے سینے میں، بس تڑپتا رہوں سرکار رسول عربی، آپ کے رلائے مجھ کو، خون روتا رہوں سرکار رسول عربی، جام دیدار پلا دو میرے آقا، اب تو جام دیدار پلا دو میرے آقا، اب تو آنکھ ہے کب سے طلبگار رسول عربی، واسطہ غوث و رضا کا سر بالی، آ جا
جاں بلب ہے تیرا بیمار رسول عربی مسکراتے ہوئے عشاق چلے دنیا سے قبر میں ہوگا جو دیدار رسول عربی. سیدھی زیارت رسول کا نسخہ. ابو الفضل قمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص خراسان سے آیا. اس نے ظاہر کیا کہ مدینہ شریف کی مسجد میں اس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زیرک قمانی رحمۃ اللہ علیہ میرا سلام کہنا. میں نے اس عنایت اور مہربانی کا سبب پوچھا تو فرمایا وہ ہر روز 100 بار یا اس سے زیادہ دفعہ مجھ پر یہ درود بھیجتا ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما ہوا اہل. ابو الفضل فرماتے ہیں پھر اس نے مجھ سے اس درود کی اجازت لی اور قسم کھائی کہ میں حضور کے بتلانے سے پہلے تمہیں بالکل نہیں جانتا تھا. تو یہ خاص درود پاک جو ہے یہ پڑھے، انشاءاللہ کرم بے شمار ہے، بے حد و بے شمار ہے. سبحان اللہ. اور درود پاک کوئی بھی پڑھیں تو زیارت رسول کی نیت نہیں، تعظیم رسول کی نیت، سبحان اللہ. حب رسول، محبت رسول میں پڑھیں، پھر ان کا کرم بہت ہے، ان کی شان بہت ہے. سبحان اللہ. اور آج کے پروگرام میں تو بالخصوص ہم نے درود پڑھنے والوں پر جو کرم ہوا اس کے واقعات سنے، اور سود خور، سود کھانے والا کتنا بڑا مجرم، کتنا بڑا گناہ گار ہے، مگر درود پاک کی نیکی نے اس کو بچا لیا. لیکن اور دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کرتے رہیں، درود بھی پڑھتے رہیں تو ٹھیک ہے. جن پر درود پڑھنا انہی کا حکم ہے کہ سود نہیں کھانا، ان کے احکامات پر عمل بھی کرنا، ان کے ارشادات پر عمل بھی کرنا ہے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا جذبہ ملے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. اور اسی طرح ہم نے سنا کہ جو بزرگ روٹین سے پڑھتے تھے، جب ناغا کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا کہ ناغا کیوں ہوا ہے، تو یہ بھی پتہ چلا کہ استقامت سے درود پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والوں کو زیارت سے نوازتے ہیں، ان کے گھر تشریف لاتے ہیں. ایک بزرگ کو بوسہ بھی عطا فرمایا. اس طرح کے عشق بھرے واقعات آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا.